السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، معزز سامعین و مکرم حاضرین، آج ہم الحمدللہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کی ایک عظیم تفسیر مدارک، جس کا نام مدارک التنزیل و حقائق التأویل ہے، اس عظیم تفسیر کا اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک کے صحیح معنی اور مفاہیم اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں پر ان مفاہیم اور ان معانی کا انفتاح فرمائے، انشراح فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی مفاہیم ہمارے سینوں پر کھولے۔ تفسیر نصفی میں، اس تفسیر نصفی سے یہ تفسیر معروف اور مشہور ہے۔ اصل میں اس تفسیر کا نام مدارک التنزیل و حقائق التأویل ہے۔ یہ نام اس تفسیر کا ہے، مکمل نام، اور مشہور یہ نصفی تفسیر نصفی سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تفسیر کو لکھنے والے، اس کے مفسر، بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے مفسر حضرت علامہ عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر ہیں۔ تو آپ نے اس کتاب کو لکھا ہے، چونکہ آپ نصف مقام کے رہنے والے تھے، تو آپ کے مقام کی طرف اس تفسیر کی نسبت کی گئی اور اس تفسیر کو تفسیر نصفی کہہ دیا گیا۔ تو عزیزان محترم، خاص طور پہ درس نظامی کے طلباء کے لیے یہ تفسیر انتہائی مفید ہے اور انتہائی اہم ہے، اور اس تفسیر کے بارے میں علامہ عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی رحمۃ اللہ علیہ 8ویں ہجری کے آپ بزرگ ہیں۔ علامہ عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی اس تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس تفسیر کو متوسط انداز میں لکھا ہے۔ اہل علم، جو علم والے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ تفسیر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تفسیر مطول ہے، اور ایک تفسیر متوسط ہے، اور ایک تفسیر مختصر ہے۔ تفسیر مطول کا مطلب تفصیلی تفسیر، یعنی بہت زیادہ طوالت سے جس میں کام لیا گیا اور تفصیل سے قرآن کریم کی تعویلات اور قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کے احکام اس میں بیان کیے گئے، اس کو مطول تفسیر کہتے ہیں، طویل تفسیر۔ اور ایک بعض تفاسیر ایسے ہیں جو بالکل مختصر ہیں، جس میں قرآنی آیات کا صرف ترجمہ بتایا گیا ہے، الفاظ کے معنی بتائے گئے ہیں، جیسا کہ آپ تفسیر جلالین کو جانتے ہیں۔ تو ایک طرف تفسیر بیضاوی ہے جو بہت تفصیلی ہے، اور دوسری طرف تفسیر جلالین ہے جو بہت مختصر ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو سٹیج ہے توسط کا، اعتدال کا، کہ اتنی مختصر بھی نہیں کہ معنی مفہوم سمجھ میں نہ آئے، اور اتنی طویل بھی نہیں کہ لوگ پڑھنے میں اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں، اتنی طویل ہے کہ لوگوں کے لیے یعنی ملل کا اور اکتاہٹ کا، سآمت کا، زجر کا باعث بن جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، ان دو تفسیروں کے درمیان، تفسیر مطول اور تفسیر مختصر کے درمیان یہ تفسیر متوسط ہے، تفسیر وسط بھی اس کو کہا جاتا ہے، یہ تفسیر نصفی ہے۔ اور عزیزان محترم، اس تفسیر کو علامہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی بہترین انداز میں آپ نے اس کو لکھا ہے۔ قراء، جو 7 قراء مشہور ہیں، ان کی قراتوں کے بیان کا آپ نے التزام فرمایا، خاص طور پہ اس کا ذکر آپ نے فرمایا۔ وجوہ اعراب اس میں خاص طور پہ آپ نے ذکر کیے کہ ترکیب آپ نے اس میں کئی آیات بینات کی ترکیب آپ نے بتائی، اعراب کی وجہ آپ نے بتائی، اور کہاں پہ نصب پڑھا جا رہا ہے، کتنے طریقوں سے قرآن کریم کی آیات کو پڑھا گیا ہے، قرات کیا ہے، اعراب کیا ہے، اس کے وجوہ کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے علل کیا ہے، اس کو آپ نے ظاہر فرمایا اور اس کو آپ نے منکشف فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں احکام کی آیتیں ہیں وہاں پر فقہی احکام کو آپ نے بیان کیا، اور جہاں پر احکام کی آیتیں نہیں ہیں، دوسری آیتیں ہیں، ضروری جو تفسیر ہے وہ آپ نے بیان فرمائی۔ تو عزیزان محترم، انتہائی جامع اور مانع انداز میں علامہ عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر فرمائی ہے، اور اس تفسیر کو آپ نے اس طرح لکھا ہے۔ تو عزیزان محترم، عظیم تفسیر ہے یہ، اور اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ کشاف اور تفسیر بیضاوی کا یہ مختصر ہے۔ یہ علامہ عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصاً اس میں بعض مضامین کو، بعض ادبی بحثوں کو،
وجوہ اعراب کو، ادبی چیزوں کو، نکات کو تفسیر بیضاوی سے اور کشاف سے آپ نے نقل فرمایا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ تفسیر کشاف اور تفسیر بیضاوی کا یہ مختصر بھی ہے، یعنی وہ مطول تفسیریں ہیں، اس کو مختصر کر کے علامہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا ہے۔ اور نکات سے پوری یہ تفسیر ہے، بے شمار لطائف اور بے شمار اشارات اور بے شمار نکات آپ نے اس میں ذکر فرمائے ہیں، اور علم البدیع کا بھی آپ نے اس میں جا بجا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم، بے شمار مدارس دینیہ میں یہ تفسیر داخل نصاب ہے، خصوصاً ازہر یونیورسٹی، جو جامع ازہر ہم جانتے ہیں، اس یونیورسٹی میں بھی، جو دنیا کی سب سے قدیم سب سے عظیم یونیورسٹی ہے اسلام کی، وہاں پر بھی سال ہا سال تک یہ تفسیر نصفی علامہ عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب داخل نصاب تھی۔ عزیزان محترم، آج بھی کئی ایسے مدارس، کئی ایسے جامعات اور کئی ایسے دینی انسٹیٹیوٹس ہیں، دینی مدارس ہیں، دینی جامعات ہیں جہاں پہ یہ داخل نصاب ہے، خصوصاً ازہر ہند جامع نظامیہ میں بھی یہ الحمدللہ داخل نصاب ہے، اور ہمارے پاس اس کا نصاب سورہ یاسین سے سورہ ناس تک ہے۔ عالم اول ایک جماعت ہے جامع نظامیہ میں جہاں پہ سورہ یاسین سے اس کا نصاب شروع ہوتا ہے، اور اس کا نصاب آگے دوسری سورت پر ختم ہوتا ہے۔ غالباً سورہ طور تک ہمارے پاس عالم کی نصاب میں یہ تفسیر ہمارے پاس موجود ہے۔ تو عالم اول کے نصاب میں سورہ طور تک، سورہ یاسین سے سورہ طور تک ہے، اور سورہ طور سے تا ختم سورہ ناس یہ تفسیر عالم دوم کے نصاب میں ہمارے پاس پڑھائی جاتی ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں میں اور دنیا کے مختلف جامعات میں، مدارس میں یہ تفسیر داخل نصاب ہے۔ اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام الحمدللہ ہم اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کا آج سے یہ تسلسل ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس کام پر ہم کو ثابت قدم رکھے، اور مکمل طریقے سے پورا حق ادا کرتے ہوئے اس تفسیر کو کرنے کی اور اس کو سمجھانے کی، اس کا درس دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی بہت سی خصوصیات اس تفسیر کی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً مختلف دروس میں آپ کے سامنے ان خصوصیات کو رکھا جائے گا۔ خصوصاً درس نظامی کے طلباء کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈنگ تفسیر کی جا رہی ہے۔ سورۃ یاسین مکیہ وہی 83 آیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین یہ مکی ہے اور اس میں 83 آیتیں ہیں، 83 آیات بینات پر یہ صورت مشتمل ہے۔ یہ مکی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت سے معنی، مفاہیم اس معنی کے بھی ہیں۔ تو عزیزان محترم، سب سے مکی ہے، اس میں بھی بہت اقوال ہے۔ علامہ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں غالباً اس کے 3 معنی بیان فرمائے ہیں، 3 مطلب، کہ صورتوں کو مکی کس طرح کہا گیا اور مدنی کس طرح کہا گیا۔ آپ نے مکی اور مدنی کے بارے میں 3 قول آپ نے بیان فرمائے ہیں، لیکن ایک قول جو راجح قول ہے اس کو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جو ہم نے ہمارے اساتذہ کرام سے ہم نے سماعت کیا ہے کہ ہجرت سے پہلے جو صورت نازل ہوئی اس کو مکی کہا جاتا ہے، ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو صورت نازل ہوئی ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو یہ صورت ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورت میں ہے، اس لیے اس صورت کو مکی کہا گیا۔ تو سورہ یاسین یہ مکی ہے اور اس میں 83 آیات بینات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ یاسین، اب یہاں سے تفسیر کا آغاز ہے۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاسین کے معنی پہ آپ کلام فرما رہے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما معناہ یا انسان فی لغت طے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ترجمان قرآن ہیں، سید المفسرین ہیں، رئیس المفسرین ہیں، مفسرین کے تاجدار ہیں، آپ کا قول، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاسین کے بارے میں آپ بیان کرتے ہیں کہ یاسین کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ فرمائی ہے کہ تئی لغت میں، لغت تئی میں، تئی کی زبان میں یاسین کے معنی یا انسان کے ہیں۔ یاسین کا مطلب اے انسان، تو صورت میں اس سے مراد لیا جائے گا اے انسان کامل، کیونکہ اصول کا یہ قاعدہ ہے المطلق اذا اطلق
ارید بہ الفرد الکامل۔ اصول فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کو مطلق چھوڑ دیا جاتا ہے اور کسی بھی چیز کو مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، اس نوعیت کا، اس جنس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ انسان جو جنس ہے اس کو مطلق چھوڑ دیا گیا ہے تو اس کا فرد کامل مراد ہے، تو ترجمہ ہوگا اے انسان کامل، اے انسان کامل۔ تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ انسانیت کا عروج اور انسانیت کا کمال اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ وعن ابن الحنفیہ یا محمد وفی الحدیث، اور محمد ابن حنفیہ یہ مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے ہیں، علوی سید ہیں۔ حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یاسین کا مطلب یا محمد ہے۔ آپ نے اس کی تشریح فرمائی کہ یاسین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ یاسین کا مطلب اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفی الحدیث، علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو حدیث مبارک سے آپ اس کی تائید لاتے ہیں، فرماتے ہیں الحدیث مبارک میں ہے ان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ سمانی فی القرآن بسبعۃ اسماء محمد محمد۔ اب یہ بھی دیکھیے محمد و احمد و طہ و یاسین والمزمل والمدثر و عبد اللہ وقیل یا سید۔ حدیث مبارک میں ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں میرے 7 ناموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے میرے 7 ناموں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 7 ناموں سے مجھے پکارا ہے، اللہ تعالیٰ نے 7 ناموں سے مجھے ندا دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں میرے 7 ناموں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ بسبعۃ اسماء، ابھی بسبعۃ اسماء ہے، اسماء یہ مبدل منہو ہے، یہ محمد ترکیب میں اس کا بدل ہوگا، تو چونکہ وہ حالت جری میں ہے اسماء تو اس کے اعتبار سے اس کو محمدن و احمدہ و طہ اس طرح حالت جری میں اس کو پڑھا جائے گا۔ اگر اس کو مبدل منہو بدل نہ بنایا جائے اور محمد سے یہاں سے اس کو خبر بنا دیا جائے اور اس طرح عبارت اس کی مانی جائے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میرے 7 ناموں کو بیان کیا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَسْمَاء، اور وہ اسماء یا وہی اور وہ کیا ہے؟ محمد، احمد، طہ، یاسین، مزمل، مدثر، عبداللہ۔ تو اس صورت میں اس کو مرفوع پڑھا جائے گا، محمد، احمد، طہ، یاسین۔ اس صورت میں یہ حالت رفعی میں ہوں گے، حالت رفعی میں یہ جملہ ہوگا، یہ خبر بنے گا یا تو ہیا مبتدا کی یا تلک الاسماء کی، کچھ بھی آپ محذوف نکال سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 7 ناموں کا تذکرہ 7 ناموں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، 7 ناموں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پکارا، محمد، احمد، طہ، یاسین، مزمل، مدثر، عبداللہ۔ وقیلا، اور ایک تفسیر بھی اس آیت کریمہ کی گئی، یا سید، اس سے مراد یا سید ہے، اے سردار۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یا سید، اے تمام کائنات کے سید و سردار، تمام کائنات کے سردار کہہ کر اپنے حبیب کو بلایا۔ یا سے مراد، سین سے مراد سید، یہ سید کا شروع کا سین اس میں ذکر کر دیا گیا ہے، اور یہ یا حرف ندا ہے، اس کے ذریعے ندا دی جا رہی ہے۔ تو گویا کہ مطلب یہ ہوا اے انبیاء اور رسولوں کے تاجدار، اے ساری انسانیت کے سردار، اے تمام انبیاء کے سردار، والقرآن الحکیم۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو مخاطب فرما رہا ہے۔ یاسین بالامالہ علی و حمزہ و خلف و حماد و یحییٰ، جیسے کہ آپ نے سماعت کیا کہ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قراءات قراء سبعہ کی قراءتوں کا آپ خاص طور پہ ذکر کرتے ہیں۔ یاسین کو بعض قراء نے امالے کے ساتھ پڑھا ہے، ہم یاسین پڑھتے ہیں، بعض لوگوں نے اس کو یہ سین پڑھا ہے، یا کو یہ کر دے تو اس صورت میں اس کو امالہ کہا جاتا ہے، تھوڑا جھکا کر مائل کر کے پڑھنا، آواز کو جھکا کر پڑھنا۔ تو یاسین کو بعض قراء نے، جن کا نام حضرت حضرت علی یا علی سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، قراء سبعہ میں جن کا نام علی ہے وہ علی مراد ہے۔ تو علی اور حمزہ، خلف، حماد، یحییٰ، ان 5 قراء نے یاسین کو یہ سین پڑھا ہے، اس طرح انہوں نے امالہ کر کے اس کو پڑھا ہے۔ والقرآن الحکیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے قرآن حکیم کی، قسم ہے قرآن حکیم کی، حکمت والے قرآن کی قسم ہے۔ اے پوری کائنات کے سید و سردار، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، ذی الحکمہ،
حکیم کا مطلب کیا ہے؟ تو عزیزان محترم علامہ نصفی تفسیر کرتے ہیں قرآن حکیم کا مطلب ذی الحکمہ، یعنی حکمت والے قرآن کی مجھے قسم ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ پہلے اس بات کو سماعت کریں۔ صرف حکمت 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 اس طرح کہہ دیا جائے تو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ حکمت کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو مومن کو فائدہ دینے والی ہو، فائدہ دینے والی ہو، نفع دینے والی ہو، نفع بخش ہو، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ تو چونکہ قرآن ساری کائنات کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، اور قرآن لوگوں کو نفع بخشنے کے لیے آیا ہے، قرآن لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے آیا ہے، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جانے کے لیے آیا ہے، اس لیے قرآن کریم کو حکیم کہا گیا۔ اللہ فرماتا ہے والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، یعنی حکمت والے، نفع والے، فائدے والے قرآن کی مجھے قسم ہے۔ تو حکمت والا اس کو کہا گیا، حکیم کہا گیا۔ اب حکیم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی صفت ذکر کی، اللہ نے صرف یہ نہیں کہا مجھے قسم ہے قرآن کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بھی ذکر کی، فرمایا مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی، مجھے قسم ہے حکیم قرآن کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صفت حکیم ذکر فرمائی، تو ایک تفسیر آپ نے کر دی ذی الحکمہ، یعنی یہ حکمت والا قرآن ہے۔ اب دوسری آپ فرماتے ہیں او لأنہ دلیل ناطق بالحکمہ، یا تو قرآن حکمت والا ہے اس وجہ سے قرآن کو حکیم کہا گیا ہے، یا اس لیے بھی قرآن کو حکیم کہا گیا ہے کیونکہ قرآن وہ دلیل ہے جو حکمت کی باتوں کو بتاتا ہے، قرآن حکمت سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے میرے حبیب آپ لوگوں کو اللہ کی راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلائیں، لوگوں کو ایک انداز اختیار کر کے انتہائی عظیم انداز کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، واعظ و نصیحت کے ساتھ، ان کے دلوں کو تعلیف کرتے ہوئے، ان کے دلوں کو نرم کرتے ہوئے، دین کی طرف مائل کرتے ہوئے، بتدریج آہستہ آہستہ لوگوں کو حکمت کے ساتھ اب دین کی طرف بلائیں۔ تو چونکہ قرآن کریم یہ ایک ایسی دلیل ہے، قرآن ایک ایسا برہان ہے، قرآن ایسا کلام ہے جو حکمت کی باتوں کو بیان کرتا ہے، اس لیے بھی قرآن کو حکیم کہا گیا ہے۔ تو قرآن حکمت والا ہے اس لیے حکیم کہا گیا، یا قرآن حکمت کی باتوں کو بیان کرتا ہے اس لیے قرآن کو حکیم کہا گیا۔ تیسرا علامہ امام نصفی فرماتے ہیں او لأنہ کلام حکیم فوصف بصفت المتکلم بہ، یا پھر یہ حکیم کا کلام ہے، حکمت والے کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، اللہ حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام، کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کلام الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اللہ کی نہ کوئی بات حکمت سے خالی ہوتی ہے، نہ اللہ کا فعل حکمت سے خالی ہوتا ہے۔ تو یہ کلام ہے اس ذات کا جو حکمت والا ہے، تو جب ذات حکمت والی ہے تو کلام بھی حکمت والا ہوگا۔ تو تیسری تفسیر آپ بیان فرماتے ہیں او لأنہ کلام حکیم، یا حکیم کا کلام ہے، فوصف بصفت المتکلم بہ، تو اس کے متکلم بھی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ قرآن کو نازل کرنے والا، قرآن کے ذریعے اللہ کلام کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے کلام کرنے والے کی صفت کے ساتھ اس قرآن کو متصف کر دیا گیا، یا وصفہ، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو متصف فرما دیا اپنی صفت کے ذریعے، متکلم بھی کی صفت کے ذریعے اس کلام کو متصف فرما دیا گیا۔ تو چونکہ یہ کلام کرنے والا، قرآن کو بیان کرنے والا حکیم ہے، تو حکیم کے ذریعے ہی صفت لائی گئی کہ جب کلام متکلم حکیم ہے تو اس کا کلام بھی حکمت والا اور حکیم ہوگا۔ تو تین تفاسیر علامہ نصفی نے اس کے کیے۔ انک لمن المرسلین، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی، یہ قسم ہے، اور قسم کے لیے ضروری ہے کہ جواب قسم ہو۔ کس لیے قسم کو ذکر کیا گیا؟ قسم کا تذکرہ کیوں آیا؟ جس چیز کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، ہم اپنے کلام میں کہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اس طرح نہیں کہا ہے، اللہ کی قسم میں نے یہ کیا ہے، اللہ کی قسم میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے، تو اللہ کی قسم کھا کر ہم جب کہتے ہیں، تو قسم جب کھاتے ہیں تو قسم کے بعد اور ایک سینٹنس آتا ہے جس کو جواب قسم کہا جاتا ہے، یعنی جس چیز کے لیے قسم کھائی گئی، جس چیز کے لیے قسم کو ذکر کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی اور حکمت والے قرآن کے اللہ تعالیٰ نے قسم کو ذکر کیا، تو کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکمت والے قرآن کی قسم کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا؟ تو عزیزان محترم اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، انک لمن المرسلین، اے حبیب مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، بے شک آپ ضرور بضرور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، تاکید کے ساتھ، انفسائز کے ساتھ، زور لگا کر اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، بے شک حبیب آپ ان لوگوں میں سے، ان انسانوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کا تاج پہنایا ہے، اور آپ رسولوں میں سے ہیں۔
تو یہ جواب قسم ہے، یعنی یہ بولنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کو ذکر کیا۔ تو عزیزان محترم، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر چھوٹی بات پر قسم کو ذکر نہیں کیا جاتا، تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قسم کے ساتھ فرماتا ہے۔ قسم کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی رسالت کا ذکر فرماتا ہے، تو یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اہل بلاغت جانتے ہیں، اور بلاغت کو جاننے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ جہاں پر لوگ انکار کرتے ہیں اور جہاں پر لوگ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور منکرین کے سامنے، ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنے والوں کے سامنے اگر بات کو منوانا ہو تو یہ بلاغت کا اسلوب ہے کہ تاکید پر تاکید لا کر اس بات کو منوایا جاتا ہے۔ علم بلاغت، جو بلاغت کا علم رکھتے ہیں، بلاغت کی معرفت رکھتے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ بلاغت کا یہ طریقہ ہے کہ جہاں پہ انکار بڑھتا ہے وہاں پر تاکید بڑھتی ہے، اور جہاں پہ انکار میں شدت کی جاتی ہے وہاں پہ تاکید لانے میں شدت کی جاتی ہے۔ تو مکے کے کفار اور مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار یہ کہتے تھے، لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ وہ انکار پر انکار کرتے تھے، حضور کی نبوت کو جھٹلاتے تھے، رسالت کو جھٹلاتے تھے۔ تو اس قدر ان کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید پر تاکید کو ذکر کیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، قسم کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ قسم کو ذکر کرنا یہی بڑی تاکید ہے، کیونکہ قسم میں قوت ہوتی ہے، قسم میں تاکید ہوتی ہے، قسم میں تقویت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انا فرمایا، اور انا حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ بھی تاکید کے لیے، تحقیق کے لیے، کلام کو ثابت کرنے کے لیے، معنی کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے۔ پھر یہ لام تاکید، انک لمن المرسلین، خبر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لام کو داخل فرمایا، یہ لام بھی تاکید کا ہے۔ تو تین تاکیدوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا۔ ایک تو والقرآن الحکیم، قسم کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، پھر انا کو اللہ نے ذکر کیا، پھر لام تاکید کو اللہ نے ذکر کیا۔ تین تاکیدوں کے ساتھ پورا زور لگا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مکے کے بدبختوں، کافروں، مشرکوں، تم میرے حبیب کی رسالت کا، نبوت کا انکار کرتے ہو، سنو، مجھے قسم ہے میرے پاک کلام کی، مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک ہے میرے مصطفیٰ، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے انکار کا رد کرنے کے لیے اس طرح تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور اس طرح اپنے حبیب کی رسالت کو اللہ تعالیٰ نے ثابت فرمایا۔ انک لمن المرسلین جواب القسمی، علامہ نصفی فرماتے ہیں یہ جواب قسم ہے۔ وہو رد علی الکفار حین قالوا لست مرسلا، کفار نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کرتے ہوئے یہ کہا تھا لست مرسلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لست مرسلا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ رسول نہیں ہیں، اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، میرے مصطفیٰ آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ خبر بعد خبر اوصلۃ للمرسلین۔ اب عزیزان محترم، آپ نے شروع میں جو بھی طلبہ سن رہے ہیں کہ آپ نے شروع میں ہی سماعت کیا کہ وجوہ اعراب، علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ اعراب اور ترکیب کو بیان کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب میں اس بات کا التزام کیا ہے، جگہ جگہ جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے آپ اعراب کی توجیحات، اس کے وجوہات کو آپ ذکر کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اعلیٰ صراط مستقیم آیا ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، تو یہ سیدھے راستے پر ہیں، اعلیٰ صراط مستقیم۔ اعلیٰ جا صراط مستقیم، یہ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کائن شبہ فعل کے متعلق ہو کر یہ کیا بن رہا ہے؟ تو عزیزان محترم، علامہ نصفی اس کی دو ترکیبیں بتاتے ہیں۔ پہلی ترکیب آپ فرماتے ہیں کہ خبر بعد خبر، یہ دوسری خبر ہے۔ پہلی خبر کیا ہے؟ انا حرف مشبہ بالفعل، اور آپ جانتے ہیں کہ حرف مشبہ بالفعل وہ اسم کا بھی تقاضا کرتا ہے، خبر کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ اس کا ایک اسم ہوتا ہے، اس کی خبر ہوتی ہے، وہ مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو اپنا اسم بناتا ہے اور خبر کو اپنی خبر بناتا ہے۔ تو ان کا میں جو کا یہ ضمیر ہے، یہ ضمیر اس کا اسم ہے، اور لمن المرسلین یہ اس کی خبر اول ہے، اور علی صراط مستقیم یہ اس کی خبر دوم ہے۔ تو معنی اس کے لحاظ سے کس طرح ہوگا؟ چونکہ ترکیب تبدیل ہوگی تو پھر ترجمہ تبدیل ہوگا، ایسا اس میں صرف یہ خبر ہے اور یہ صلہ ہے اس طرح بول کے جانے کا اس کے اندر نہیں ہے۔ ترکیب تبدیل ہوتی ہے تو ترجمہ تبدیل ہوتا ہے، اعراب تبدیل ہوتا ہے تو اس کا معنی تبدیل ہوتا ہے۔ تو دو ترکیبیں آپ نے بیان فرمائی۔ پہلی ترکیب آپ فرماتے ہیں کہ یہ خبر بعد خبر، یعنی اعلیٰ صراط مستقیم یہ دوسری خبر ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، میرے حبیب آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وقد یتعدد الخبر، کہ خبر متعدد ہو سکی ہے، مبتدا ایک ہی ہوگا، اسم ایک ہی ہوگا،
لیکن اسم سے اسم کے بارے میں بتانے والی چیزیں اور مبتدا کے بارے میں بتانے والی چیزیں، اس کے بارے میں آگاہ کرنے والی چیزیں جس کو خبر کہا جاتا ہے، وہ متعدد یعنی ایک سے زائد وہ چیز ہو سکتی ہے۔ عربی زبان کو پڑھنے والے، ادب کو پڑھنے والے، قواعد کو پڑھنے والے اس بات کو جانتے ہیں، وقد یتعدد الخبر، خبر متعدد ہوتی ہے۔ تو ایک مبتدا کی ایک سے زائد خبریں آتی ہیں، ایک اسم کی ایک سے زائد خبریں آتی ہیں، تو دو خبریں اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ آپ نے ایک تفسیر کی اور ایک اعراب آپ نے بیان کیا۔ او صلۃ للمرسلین، یا فرماتے ہیں کہ دو خبریں نہیں، خبر تو لمن المرسلین ہی ہے، پھر اعلیٰ صراط مستقیم یہ متعلق ہے لمن المرسلین کے، صلۃ للمرسلین، یہ اس کو جوڑ دیا گیا ہے، یہ جڑا ہوا ہے، یہ متعلق ہے، یہ صلہ وصلہ یصل سے یہ صلہ ہے، اس کے معنی جڑنے کے آتے ہیں اور اس کے معنی جڑ جانے کے آتے ہیں، تعلق رکھنے کے آتے ہیں۔ یا تو اس کو مستقل طور پہ خبر بنایا جائے گا، یا پھر اس کو المرسلین جو شبہ فعل ہے، چونکہ مرسلین یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، ارسل یرسل ارسال سے، اور اس میں اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ شبہ فعل بن سکتا ہے، اور جب شبہ فعل وہ بن سکتا ہے تو اعلیٰ صراط مستقیم جار مجرور مل کر مرسلین کے متعلق ہوگا، اور المرسلین چونکہ یہ اسم مفعول ہے، اور اس کے بارے میں اور ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ اسم فاعل پر اور اسم مفعول پر، اسم فاعل اسم مفعول پر عام طور پہ جو الف لام داخل ہوتا ہے وہ الذی اسم موصول کے معنی میں ہوتا ہے۔ خاص طور پہ آپ نے ابتدا ہی میں سماعت فرمایا، یہ درس نظامی سے وابستہ طلبہ کے لیے یہ درس ہے، تو صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے، یہ عوام الناس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ الذی اسم موصول کیا ہے، اسم فاعل کیا ہے، اسم مفعول کیا ہے، صلے کا مطلب کیا ہے، خبر بعد خبر کیا ہے، یہ عوام سے ان چیزوں کا تعلق نہیں، صرف اور صرف طلبہ کے لیے ہے۔ تو توجہ سے طلبہ اس بات کو سماعت کریں کہ المرسلین، پہلی ترکیب آپ نے کی کہ لمن المرسلین کی خبر اول، اعلیٰ صراط مستقیم خبر دوم۔ دوسری تفسیر آپ فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ صراط مستقیم یہ کوئی کائن یا کسی اور محذوف شبہ فعل کے متعلق نہیں ہوگا، بلکہ یہ متعلق ہوگا المرسلین کے، المرسلین کے متعلق ہوگا۔ تو المرسلین کیا ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، شبہ فعل وہ بن سکتا ہے، اور وہ متعلق بن سکتا ہے، اور یہ اس کا متعلق بن سکتا ہے، اور اس کے اوپر، اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول پر جو الف لام داخل ہوتا ہے وہ اسم موصول الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ میں اتنا آپ کو کیوں بول رہا ہوں، آگے تو تفسیر آئے گی، جو ترجمہ آئے گا پھر اس کے لحاظ سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے شک اے حبیب آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو سیدھے راستے پر بھیجا گیا ہے، اے الذین ارسلوا علی صراط مستقیم۔ اس صورت میں اگر دوسری ترکیب کریں گے اور اعلیٰ صراط مستقیم کو ہم متعلق بنا دیں گے المرسلین کا، تو اب معنی ہوگا بے شک آپ ان لوگوں میں سے ہیں، ان انسانوں میں سے ہیں، اور اے حبیب آپ ان لوگوں میں سے ہیں، ان نفوس میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے راستے پر بھیجا ہے، جن کو سیدھے راستے پر بھیجا گیا ہے، آپ ان لوگوں میں سے ہیں۔ اے الذین ارسلوا علی صراط مستقیم ای طریقۃ مستقیمۃ وہو الاسلام، یعنی سیدھے راستے پر، اور سیدھا راستہ کیا ہے، اسلام۔ تو ترجمہ کیا ہوگا، یعنی آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام پر بھیجا ہے، آپ کو اسلام پر بھیجا گیا ہے، سیدھے راستے پر بھیجا گیا ہے، تو آپ اسلام والے ہیں، سیدھے راستے والے ہیں، اور لوگوں کو اور امت کو آپ سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، یہ معنی اس کا ہو گیا۔ تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل العزیز الرحیم۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاسین، اے سید و سردار، اے میرے محبوب، قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر آپ ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے عزیز رحیم کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کو عزیز نے رحیم نے نازل فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے دو نام ہیں، عزیز اور رحیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزتوں والے، غلبے والے خدا کی طرف سے اور رحمت والے خدا کی طرف سے اس کلام کو نازل کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے آپ، علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عادت کے مطابق تنزیلا بنصب اللام، آپ فرماتے ہیں کہ لام کو نصب کے ساتھ پڑھا جائے۔ تنزیلا یہ لام کے نصب کے ساتھ ہے، زبر کے ساتھ ہے۔ کس نے پڑھا ہے؟ شامی نے، کوفی نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لام کو نصب کے ساتھ تنزیلا، چونکہ آپ نے یہ بھی بات سماعت فرمائی کہ مختلف قراءتیں قرآن کریم کی آیات کو کس طریقے سے پڑھا گیا، علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ لام کو نصب کے ساتھ پڑھا گیا ہے، تنزیلا، لا پڑھا گیا۔ کس نے پڑھا؟ تو شامی نے اور کوفی نے۔ شامی کا مطلب پھر وہ علامہ ابن عابدین شامی نہیں، شامی کا مطلب وہ 7 جو قراء ہیں ان میں سے جو شامی ہیں۔ تو شامی نے اور کوفی نے اس کو تنزیلا زبر کے ساتھ پڑھا ہے،
غیر ابی بکرن، ابو بکر کو چھوڑ کر، ابو بکر نے ایسا نہیں پڑھا ہے، شامی اور کوفی نے لام کے نصب کے ساتھ پڑھا ہے ابو بکر کو چھوڑ کر، علی اقرأ تنزیل، کس بنیاد پر پڑھا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس بنیاد پر کہ یہ مفعول ہے کہ آپ پڑھیے نازل کردے کلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اقرأ یعنی آپ پڑھیے، اقرأ کے معنی پڑھنے کے آتے ہیں، علی کا مطلب بنیاد پر، علی اقرأ تنزیل یعنی تنزیل کو زبر کے ساتھ پڑھا گیا ہے اس بنیاد پر کہ اس سے پہلے اقرأ محذوف ہے، اس کا مطلب ہوگا کہ آپ پڑھیے اس کلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو عزیز اور رحیم ہے اس کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، تو علی اقرأ، اقرأ کی بنیاد پر اس کو ایسا پڑھا گیا، یہ مطلب ہے اس کا۔ او علی انہ مصدر، یا تو اس سے پہلے اقرأ محذوف ہے اور اقرأ محذوف ہوگا تو اس صورت میں یہ مفعول بہ بنے گا، تو آپ فرماتے ہیں یا تو اس کا نصب مفعول بہ ہونے کی وجہ سے ہے، او علی انہ مصدر، یا اس کو منصوب اس لیے پڑھا گیا یہ مصدر ہے۔ اب مصدر کا مطلب یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، درس نظامی کے طلباء کو یہ بات جاننی چاہیے کہ جہاں بھی عربی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں اس طرح جہاں پر منصوب ہو اور اس کو نصب مصدر کہا جائے تو وہاں پر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مفعول مطلق ہے۔ مصدر کی بنیاد پر اس کو نصب پڑھا گیا کا مطلب یہ مفعول مطلق ہے، یعنی کیا مطلب ہوگا؟ نزل تنزیل العزیز الرحیم، اس کلام کو نازل کیا گیا عزیز و رحیم کے نازل کردہ کلام ہے، عزیز و رحیم کی طرف سے اس کلام کو نازل کیا گیا ہے، تو نزل تنزیل العزیز الرحیم اس کو پڑھا جا سکتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا جو عزیز و رحیم کا نازل کرنا ہے، نزل تنزیل یا نزل تنزیل، مجہول معروف دونوں طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، تو اس صورت میں یہ مفعول مطلق ہوگا اور مفعول مطلق ہونے کی بنا پر تنزیلہ یہ منصوب ہوگا۔ وغیرہم بالرفع، اب فرماتے ہیں کہ ان قراء کے علاوہ دوسرے قراء نے رفع کے ساتھ اس کو پڑھا ہے تنزیل العزیز الرحیم، کس بنیاد پر؟ علی انہ خبر مبتدأ محذوف، مبتدا محذوف کی خبر ہونے کی بنیاد پر، کیا مطلب؟ یعنی ہوا تنزیل العزیز الرحیم، یعنی یہ قرآن حکیم عزیز رحیم کا نازل کردہ ہے، اور عزیز اور رحیم ذات مبارکہ نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ والمصدر بمعنى المفعول، اب اخیر میں علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو تنزیل کا لفظ آیا ہے، نزل ينزل تنزیل، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ مصدر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مصدر کبھی حقیقی معنی میں، مصدر کبھی مصدریت کے معنی میں ہوتا ہے، اور مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، مصدر کبھی اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، تو مصدر میں توسع ہے، علمی زبان میں اس کو توسع کہا جاتا ہے، مصدر میں توسع ہوتی ہے، مصدر میں گنجائش ہوتی ہے، اس کو اس کے حقیقی معنی پر بھی لے سکتے ہیں، اس میں فاعل کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، اس میں مفعول کے معنی میں لے سکتے ہیں، یہاں پر یہ مصدر اس میں مفعول کے معنی میں ہے، عزیز اور رحیم کی طرف سے اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے، تو تنزیل بمعنی منزل یہاں پر لیا جا رہا ہے۔ العزیز، اب العزیز کا آپ عزیز کی تفسیر فرماتے ہیں، اب یہ بھی ذہن میں رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی مختلف شان ہیں، اور ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے معنی مفاہیم مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ناموں میں ہی مختلف معنی مفاہیم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ عزیز اور رحیم کی جانب سے اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ عزیز کی طرف سے، عزیز کا کیا مطلب ہے؟ عز یعز، عزن کے معنی، عز یعز کے معنی دشوار ہونے کے بھی آتے ہیں، عز یعز کے معنی طاقتور ہونے کے بھی آتے ہیں، عز یعز کے معنی عزت والے عزت کے بھی آتے ہیں، عز یعز کے معنی غلبے کے بھی آتے ہیں، تو مختلف معنی ہیں، تو اس میں سے عزیز کا مطلب کیا ہے؟ پھر یہ صفت کا صیغہ ہے، تو عزیز کا کیا مطلب ہے؟ تو کیا آپ فرماتے ہیں علامہ نصفی تنزیل العزیز الرحیم الغالبی بفصاحت نظم کتابہ اوہام ذوی العنادی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز کی طرف سے اس کلام کو نازل کیا گیا ہے۔ عزیز کا مطلب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ غلبے والا ہے، اللہ غلبہ پانے والا ہے، بفصاحت نظم کتابہ، اپنے کتاب کے نظم کی فصاحت سے۔ اب کتاب کا نظم کیا مطلب؟ نظم یعنی الفاظ، یعنی کتاب قرآن کریم میں جو الفاظ ہیں، قرآن کریم میں جو کلمات ہیں، اس کو ادب کے طور پر نظم کہا جاتا ہے۔ یہ درس نظامی کے طلبہ اس بات کو جانتے ہیں، اصول فقہ پڑھنے والے، کہ قرآن کریم میں جو کلمات ہیں اس کو لفظ نہیں کہا جاتا، کیونکہ لفظ کے معنی، لفظ کے لغوی معنی پھینکنے کے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں جو ورڈز ہیں، جو کلمات ہیں، لفظ اس کو نہیں بولا جاتا کہ سوئے ادب نہ ہو جائے، اس لیے اس کو نظم کہا جاتا ہے۔ یعنی نظم کے معنی موتیوں کو لڑی میں اور تاگے میں پرونا، نظم کے معنی پرونے کے آتے ہیں اور لفظ کے معنی پھینکنے کے آتے ہیں، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے کلمات،
تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے اور ہر بشر کے اوپر یہ لازم ہے، ہر آدمی کے اوپر یہ لازم ہے کہ اللہ کے کلام کا احترام کرے، ادب کرے، تو ادب کے طور پر، تأدب کے طور پر علماء ربانیین اور مفسرین کرام اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے جو کلمات ہیں، اس قرآن کریم میں جو الفاظ ہیں، جو ورڈز ہیں، اس کو لفظ کہہ کر نہیں بولتے بلکہ نظم کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کے نظم کی فصاحت سے، یعنی قرآن کریم انتہائی فصیح کلام ہے، کائنات میں کسی کی فصاحت اس سے ٹکرا نہیں سکتی ہے۔ عرب جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ فصیح کہنے والے، سب سے زیادہ بلیغ کہنے والے، اس کلام کے سامنے عاجز ہو گئے، بے بس ہو گئے، لاچار ہو گئے۔ تو عزیزان محترم، اس قدر، اس درجے اس کی فصاحت ہے، اس درجے اس کے اندر بلاغت ہے، اس کے نظم میں، اس کے معنی میں بلاغت بھی ہے، اس کے الفاظ میں، کلمات میں، اس کے نظم میں فصاحت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز ہے کا مطلب علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ اپنے کتاب کے کلمات میں جو فصاحت ہے، اس فصاحت کے ذریعے سرکش لوگوں کے وہموں پر اللہ غالب آ جانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے کس پر؟ سرکش لوگوں کے وہموں پر، یعنی سرکش لوگ انتہائی سرکشی کرے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر غالب ہوگا، اور اس کی فصاحت تک سرکشی کرنے والے لوگ کبھی نہیں پہنچ سکیں گے، ان کا وہم و خیال بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ لوگ فصاحت اور بلاغت میں قرآن کریم کے مقابل کلام لانا تو دور کی بات ہے، ان کے وہم و خیال اور ان کے ادراک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مد مقابل کی فصاحت نہیں آ سکتی ہے۔ تو عزیز کا مطلب اپنی کتاب کے نظم کی فصاحت سے سرکش لوگوں کے وہموں پر غالب آنے والا۔ الرحیم کا معنی الجاذب بلطافت معنی خطابہ افہام اولی رشادی، کھینچنے والا اپنے خطاب کے معنی کی لطافت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خطاب میں مٹھاس ہے، اس میں ایک لطافت ہے، اور اس کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے اور لوگ تڑپ جاتے ہیں اور لوگوں میں رقت پیدا ہو جاتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خطاب کے معنی کی لطافت سے جو اولی رشاد یعنی جو عقل والے لوگ ہیں، خرد والے ہیں، سمجھ والے، فکر والے، تدبر والے، تفکر والوں کے فہموں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچتا ہے، اللہ اپنی طرف مائل کرتا ہے، اور عقل والے لوگ اس کلام کی طرف متوجہ ہو کر ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ غالب ہے، اللہ عزیز ہے، سرکشوں کے وہموں پر اللہ غالب ہے، اللہ رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے، اپنے معنی، اپنے کلام کے معنی اور اپنے خطاب کے معنی کی لطافت سے اللہ تعالیٰ عقل مندوں کی عقلوں کو اور ان کے فہموں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ان کو جذب کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ خدا کا کلام سنتے ہیں، اللہ کا خطاب سنتے ہیں، اس کے معنی سنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف، اس کے خطاب کی طرف اور اس کے معنی کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ تو یہ معنی ہوئے عزیز اور رحیم کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین، اے سید و سردار، اے میرے حبیب، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، اور اس قرآن کریم کو عزیز اور رحیم رب نے نازل فرمایا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا مقصد بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسولوں میں سے پیدا فرمایا، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، صراط مستقیم اسلام آپ کو دے کر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام آپ کو دے کر بھیجا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، فَهُمْ غَافِلُونَ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو باپ دادا کے پاس نہ خوف کی بات آئی، نہ خشیت کی بات آئی، نہ ڈر کی بات آئی، اور ہزاروں سالوں سے ان کے پاس کوئی نبوی پیغام، کوئی رسالت کا پیغام نہیں آیا، ان کو ڈرانے والا، اللہ کا خوف دلانے والا کوئی نہیں آیا، اس لیے یہ بے خوف ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں اور دین کی طرف ان کو مائل کریں، اسلام اور ہدایت کی طرف مائل کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس کلام کو نازل فرمایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہاں پر معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ نے فرمایا لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں، تو مصطفیٰ ڈرانے والے ہیں اللہ کے عذاب سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان نذیریت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ذریعے اللہ کے عذاب سے مخلوق کو ڈرا کر اور مخلوق کو اللہ کے دین کی طرف، اسلام کی طرف، ہدایت کی طرف بلانا ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا متصل بمعنى المرسلین اے ارسلت لِتُنذِرَ قَوْمًا، آپ فرماتے ہیں کہ مرسلین کے معنی سے اس کا تعلق ہوگا، یعنی مطلب یہ ہوگا بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا۔ اب یہ ما انذر آباؤہم میں اس ماں کے اوپر بحثیں ہیں۔ ما نافیۃ عند الجمہور،
جمہور کے پاس یہ ما نافیہ ہے، یہ جمہور یہ جیم کے زبر سے نہیں ہے، خطا ہے لوگوں کی، جو عام طور پہ لوگ اس کو جمہور پڑھتے ہیں، یہ خطا سے صادر ہوتا ہے، جمہور نہیں جمہور، جیم کے پیش سے اس کو پڑھا جاتا ہے، ما نافیۃ عند الجمہور۔ تو جمہور کے پاس یعنی اکثر مفسرین کے پاس اس آیہ مبارکہ میں جو ما ہے یہ ما نافیہ ہے، نفی کے معنی میں ہے، تو ترجمہ ہوگا جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، ای قومن غیر منذرن آباؤہم، اس طرح اس کو پڑھیں گے غیر منذرن آباؤہم، یعنی نہیں ڈرایا گیا آباؤہم جن کے آباء و اجداد کو۔ تو یہ آباؤہم یہ نائب فاعل ہوگا کس کا؟ منذر کا، انذر ینذر، انذار مانے ڈرانا، منذر ڈرانے والا، منذر جس کو ڈرایا گیا۔ اب یہاں پہ کس کو ڈرایا گیا؟ ان کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، تو غیر قومن غیر منذرن آباؤہم، یعنی آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، علی الوصف بدلیل قولہ لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک۔ علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ غیر منذرن آباؤہم علی الوصف بدلیل قولہ، یہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول اور اس دلیل کو بیان کرنے کی بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہاں پر جو ماں کو نافیہ مانا گیا ہے اور یہ بولا جا رہا ہے کہ حبیب آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، تو یہاں پہ ماں کو نفی کے معنی میں لیا گیا، تو دلیل کیا ہے کہ نفی کے معنی میں ہی لیا جائے اور یہ ترجمہ کیا جائے کہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، یہ معنی لینے پر دلیل کیا ہے؟ تو علامہ نصفی اس کی دلیل بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک، اے حبیب آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اور اس آیہ مبارکہ میں ما نافیہ ہے، کوئی دوسری گنجائش ہی نہیں ہے ما اتاہم من نذیر من قبلک میں۔ تو اس آیہ سورہ نبا کی یہ آیت مبارکہ ہے لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک، سورہ قصص کی آیت مبارکہ ہے لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک، کہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں ہے، سورہ قصص کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو اس آیت کریمہ سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں بھی ما نافیہ ہے، اور اس کا ترجمہ بھی ہے کہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کا پہلا مرحلہ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر کرتی ہے، قرآن کا بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے، تو علامہ نصفی اس طریقے پر چلتے ہوئے قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن سے کر رہے ہیں۔ یہاں پر ماں کو نافیہ جو مانا گیا ہے اس کی دلیل آپ دے رہے ہیں کہ دوسرے مقام پر بھی ماں نافیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے جس قوم کے پاس ڈرانے والا نہیں آیا آپ اس قوم کو ڈرائیں۔ اور ایک آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اے حبیب آپ سے پہلے ہم نے کسی ڈرانے والے کو ان کے پاس نہیں بھیجا۔ اور ایک عرصے دراز سے سال سے عرب قوم بغیر کسی نبی کے بغیر کسی رسول کے تھی، اور ان کے پاس کوئی نبی اور کوئی رسول ڈرانے والے نہیں آئے۔ تو دو آیات مبارکہ ہے، دو آیات مبارکہ، سورہ سبا کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، تو سورہ قصص کی آیت بھی آپ نے سنی، سورہ سبا کی آیت بھی سنی۔ ان دو آیتوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے پاس پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا تھا تو ان کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا۔ او موصولہ منصوبہ علی المفعول الثانی ای العذاب الذی انذرہ آباؤہم کقولہ انا انذرناکم عذابا قریبا۔ تو یہ دو آیتوں کے مطابق آپ نے تفسیر کی، پہلی تفسیر جمہور کی یہ تفسیر ہے، اور اس کے مطابق اس کا ترجمہ ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، جس کی وجہ سے وہ غفلت میں ہیں۔ تو باپ دادا کو کم سے کم ڈرایا جاتا تو اولاد میں ڈر پیدا ہوتا، اور باپ دادا اولاد کو سکھاتے۔ تو باپ دادا کی تربیت نہیں کی گئی، ان کو ہی نہیں ڈرایا گیا، تو اولاد میں کہاں سے خوف آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ غفلت میں ہے، اس لیے آپ ان کو ڈرائیں کیونکہ ان کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو یہ مطلب ہو گیا، یہ مطلب کس اعتبار سے نکلا؟ ماں کو نافیہ ماننے کے اعتبار سے۔ اب دوسرا مطلب علامہ نصفی فرماتے ہیں او موصولتن، یا پھر یہ جو ماں ہے یہ موصولہ ہے، منصوبتن حالت نسبی میں ہے، کس بنیاد پر؟ علی المفعول ثانی، مفعول ثانی ہونے کی بنیاد پر۔ کس کا مفعول ثانی؟ انذار کا، لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں، قومن قوم کو، تنذرا فعل اس میں انت ضمیر فاعل، قومن یہ مفعول بھی اول، اس کے بعد ما انذرا، یہ جو ماں ہے اس ماں کو موصولہ مانا جائے گا اور یہ مفعول ثانی بنے گا۔ مطلب کیا ہوگا؟ آپ ڈرائیں قوم کو اس عذاب سے جس عذاب سے ان کے باپ دادا کو ڈرایا گیا۔ تو قوم ماں، تو پھر ماں کا مطلب ہوگا عذاب، ماں سے مراد یہ ماں موصول ہوگا اور اس سے مراد ماں سے عذاب لیا جائے گا، اور مطلب ہوگا آپ قوم کو ڈرائیں اس عذاب سے جس عذاب سے ان کے باپ دادا کو ڈرایا گیا۔
تو مفعول ثانی ہونے کی بنیاد پر وہ منصوب ہے، ای العذاب الذی انذرہ آباؤہم کقولہ انا انذرناکم عذابا قریبا، یعنی وہ عذاب جس سے ان کے باپ دادا کو ڈرایا گیا آپ اس عذاب سے ان کو ڈرائیں۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، اس کی دلیل اس آیت مبارکہ میں یہ تفسیر کی جائے کہ اس میں عذاب مراد ہے وہ کہاں سے، تو پھر اس کی دلیل بتاتے ہیں انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تم کو قریب آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں عذاب قریب سے ڈرانے کا ذکر کیا، تو اس سے یہاں پر یہ معنی ہوگا کہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو عذاب سے ڈرایا گیا۔ یا تیسری تفسیر او مصدریہ، یہ تیسری تفسیر اس آیت مبارکہ میں ماں کی، کہ اس ماں کو مصدریہ مانا جائے۔ پہلی تفسیر ہوئی ماں کو منافیہ مانا گیا، دوسری تفسیر کے مطابق موصولہ مانا گیا، اس صورت میں اس سے مراد عذاب ہے۔ تیسری تفسیر ماں کو مصدریہ مانا جائے، ای لتنذر قوما انذار آبائہم، یعنی آپ قوم کو ڈرائیں جس طرح ان کے باپ دادا کو ڈرایا گیا، جس طرح ان کے باپ دادا کو ڈرایا گیا اس طرح ڈرائیں، ای مثل انذار آبائہم، ان کے باپ دادا کو ڈرانے کی طرح آپ اس قوم کو ڈرائیں۔ اس صورت میں یہ جو ماں ہے یہ مصدریہ ہوگا۔ فہم غافلون، تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے ان کو ڈرائیں۔ ای ان جعلت ما نافیہ فہو متعلق بالنفی، ای لم ينذروا فہم غافلون والا فہو متعلق بقولہ انک لمن المرسلین۔ اب فہم غافلون کی آپ تفسیر فرماتے ہیں کہ فہم غافلون ان جعلت ما نافیہ فہو متعلق بالنفی، جو فہم غافلون ہے کہ وہ غفلت میں ہیں، یہ کس سے متعلق ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر ماں کو نافیہ مانا جائے تو یہ نفی سے متعلق ہوگا۔ کیا مطلب؟ آپ ڈرائیں اس قوم کو جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، جس کی وجہ سے وہ غفلت میں ہیں، تو ما انذر آباؤہم سے اس کا تعلق ہوگا۔ فہم غافلون کا تعلق ما انذر آباؤہم سے ہوگا اگر ماں کو نافیہ مانا جائے تو۔ ای لم ينذروا، یعنی نہیں ڈرایا گیا، جب ڈرایا نہیں گیا اس وجہ سے وہ غفلت میں ہیں۔ ای وَإِلَّا فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ، اگر ماں کو نافیہ نہ لیا جائے بلکہ موصولہ لیا جائے تو ایسی صورت میں اس کا تعلق لمن المرسلین سے ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں، آپ کو بھیجا گیا تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جن کے باپ دادا کو عذاب سے ڈرایا گیا۔ آپ کو اس لیے بھیجا گیا کیونکہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس غفلت سے نکالنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ تو فہم غافلون کا تعلق کس سے ہوگا؟ لمن المرسلین، بے شک حبیب آپ کو بھیجا گیا ہے سیدھے راستے پر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو غفلت سے باہر نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول اور نبوت اور رسالت کا تاج پہنا کر اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے۔ کما تقولو، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کبھی محاوروں کے ذریعے، عربی زبان کے محاوروں کے ذریعے بھی قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو بیان کرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں جیسے کہ تم کہتے ہو ارسلتک الی فلان لتنذرہ فانہ غافل او فہو غافل، جیسے کہ تم کہتے ہو کہ میں نے تم کو فلاں آدمی کے پاس بھیجا تاکہ تم فلاں آدمی کو ڈراؤ، اس کو آگاہ کرو، اس کو باخبر کرو، کیونکہ وہ غفلت میں ہیں۔ فہو غافل، کیونکہ وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، تو وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے اس لیے میں نے تم کو اس کے پاس ڈرانے کے لیے بھیجا۔ تو اللہ فرما رہا ہے بے شک حبیب آپ کو بھیجا گیا ہے ڈرانے کے لیے کیونکہ وہ غفلت میں ہیں۔ تو یہ ترجمہ ہوگا کس صورت میں؟ ماں کو موصولہ یا مصدریہ ماننے کی صورت میں، یا پھر فہم غافلون کا تعلق ما انذر آباؤہم سے ہوگا کس صورت میں؟ جب ماں کو نافیہ مانا جائے تو ترجمہ ہوگا بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ کو بھیجا گیا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا اور باپ دادا کو نہیں ڈرائے جانے کی وجہ سے یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً ان کے اکثر پر قول واجب ہو چکا ہے، قول ثابت ہو چکا ہے اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی خبر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کفار اور مشرکین ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اپنی سرکشی کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے اسلام کو قبول نہیں کریں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نفی کی فرمایا یقیناً ان کے اکثر پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، ان کی تقدیر میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ قول سے کیا مراد ہے؟ لقد حقا، یقیناً ثابت ہو چکا، القول قول، ان میں کے اکثر پر، ان کے اکثر پر بات ثابت ہو چکی، قول ثابت ہو چکا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قول ثابت ہو گیا اس وجہ سے وہ پھر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو قول کیا ہے؟ اس کی تفسیر یعنی قولہ، تو آپ فرماتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا
اور ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ ہود میں اللہ فرماتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ضرور بضرور میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا کثرت کے ساتھ انسان اور جنات سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھر دوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ اس کو جہنم میں جانا ہے، تو اللہ نے جو فرمایا ہے کہ میں ضرور بھر دوں گا، انسان اور جنات کو جہنم میں بھروں گا، یہ جو قول ہے، یہ قول ان کے اوپر، ان سرکشوں کے اوپر ثابت ہو چکا ہے، اور یہ لوگ بھی ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ، جن سے جہنم کو اللہ تعالیٰ بھر دے گا۔ یہ مطلب اس کا ہوا۔ ای تعلق بہم ھذا القول، یعنی یہ قول ان سے متعلق ہے، مکے کے وہ کفار، مشرکین اور وہ ہٹ دھرمی کرنے والوں سے یہ قول جڑ جائے گا۔ وثبت علیہم، ان کے اوپر ثابت ہوگا، ووجب، ان کے لیے واجب ہو جائے گا۔ لأنہم ممن علم انہم یموتون علی الکفر، کیونکہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے۔ ممن علمہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو جانا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، علماء جن کے بارے میں جانا گیا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں علم الہی میں یہ بات تھی کہ وہ لوگ کفر پر مرنے والے ہیں، کہ وہ لوگ کفر پر مریں گے۔ ثم، تو کفر پر مرنے والے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے اکثر پر قول ثابت ہو چکا ہے جہنم میں بھرے جانے کا، میں ان کو جہنم میں بھر کے رہوں گا، یہ بات ان کے اوپر واجب ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے، اس وجہ سے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کیونکہ ان کے بارے میں پہلے سے معلوم تھا کہ کفر پر مریں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ان کا ذکر فرمایا۔ لا سبیل ثم مثل تسمیمہم علی الکفر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں کفر پر ان کے جمے رہنے، ڈٹے رہنے کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی۔ وَأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى ارْعِوَائِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کے واپس آنے اور ان کے پلٹنے، ان کے باز آ جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ارعوا، یرعوی، ارعوا کے معنی باز آنا، پلٹ جانا، انصراف کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ تو ان کے پلٹ آنے کی، کفر سے اور شرک سے اور گمراہی سے واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بِأَنْ جَعَلَهُمْ كَالْمَغْلُولِينَ الْمُقْمَحِينَ فِي أَنَّهُمْ لَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى الْحَقِّ وَلَا يَعْطِفُونَ أَعْنَاقَهُمْ نَحْوَهُ۔ اللہ آگے آیت کریمہ بیان کر رہا ہے، اس سے پہلے ہی آپ اس کا مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے ان کی ہٹ دھرمی کو اور ہرگز ان کے واپس نہ آنے کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں بِأَنْ جَعَلَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کی مثال کیسے دی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مغلولین کی طرح بنا دیا، جن کے گلوں میں طوق ڈال دیے گئے، بیڑیاں ڈال دیے گئے، زنجیریں ڈال دی گئی۔ المقمحین، جن کے سر اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، وہ مجبور ہیں کہ اپنے سر کو اوپر کی طرف اٹھائے رکھیں۔ فی انہم لا یلتفتون الی الحق، کس وجہ سے؟ کہ وہ حق کی طرف پلٹیں گے نہیں، کہ وہ اپنے سر کو اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کے گردنوں میں، ان کے گلوں میں طوق کو پہنا دیا گیا ہے، طوق میں کیلے ہیں اور وہ کیلے اس طرح ان کو لگے ہوئے ہیں اور ان کے چہرے اوپر ہیں، وہ پلٹ نہیں سکتے، پلٹیں گے سامنے دیکھ سکتے ہیں نہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں نہ پلٹ سکتے ہیں، کیونکہ پلٹیں گے تو کیلا ان کو چپ جائے گا، یعنی ایسا ہو گیا ہے۔ یعنی وہ اس قدر کفر پر ثابت ہیں، گمراہی پر ثابت ہیں، شرک پر ثابت ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے گلوں میں طوق پہنا دیا گیا، ان کے گلوں میں زنجیریں ڈال دی گئی، طوق پہنا دیا گیا اور اس میں کیلے لگا دیے گئے، اور ذرا بھی وہ جھکیں گے، ادھر پلٹیں گے ادھر پلٹیں گے، پیچھے کی طرف پلٹ سکتے ہیں نہ سامنے کی طرف، تھوڑی بھی حرکت کریں گے تو وہ کیلے ان کو چپ جائیں گے اور وہ مر جائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی کہ وہ حق کی طرف پلٹتے نہیں اور اپنی گردنوں کو اس کی طرف جھکاتے نہیں، ولا یطأطئون رؤوسہم لہ، حق کے لیے اپنے سر کو نہیں جھکاتے۔ وکالحاصرین بین السدین، اور وہ ان لوگوں کی طرح ہے جو دو رکاوٹوں کے درمیان، جو دیواروں کے درمیان بالکل دب گئے ہیں، بالکل چھوٹی دیواریں ہیں جس کے بالکل باریک سے سان ہے، کوئی آدمی اپنے چہرے کو لے جا کر اس میں پھنسا دیا ہے اور نہ وہ اوپر کی طرف چہرہ کر سکتا ہے، نہ نیچے کی طرف، نہ دائیں نہ بائیں، چہرہ اس کا دو دیواروں میں پھنس چکا ہے۔ لا یبصرون ما قدامہم، سامنے کیا ہے نہ وہ نظر آ رہا ہے، ولا ما خلفہم، نہ جو پیچھے ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ فی اللہ تأمل لہم ولا تبصرا، علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ سامنے کوئی چیز نظر آئے گی، پیچھے نظر آئے گی، دائیں بائیں دیکھیں گے تو غور فکر کرنے کا موقع ملے گا، تبصرہ کرنے کا موقع ملے گا، بصارت دل میں پیدا ہوگی، بصیرت پیدا ہوگی، تدبر تفکر آدمی کرے گا۔ نہ زمین نظر آ رہی ہے، نہ آسمان نظر آ رہا ہے، نہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے، تو ایسے ہو گئے ہیں کہ بیڑیوں میں، زنجیروں میں ان کو جکڑ دیا گیا، دیواروں کے درمیان ان کو پھنسا دیا گیا، اب نہ وہ ادھر دیکھ سکتے ہیں نہ ادھر دیکھ سکتے ہیں، نہ تدبر کر سکتے ہیں نہ تفکر کر سکتے ہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو ان کے ایمان کی طرف آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی اتنا مشکل ہے، کیونکہ اتنا پھنس گئے ہیں وہ لوگ،
نہ کوئی تفکر، نہ کوئی تدبر، نہ کوئی تعقل، نہ کوئی تخیل، اب ایمان کی طرف آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَأَنَّهُمْ مُتَعَامُونَ عَنِ النَّظَرِ فِي آیَاتِ اللَّهِ بِقَوْلِهِ تعالیٰ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کرنے سے وہ اندھے ہو چکے ہیں، اب ان کو نہ کچھ نظر آ رہا ہے، نہ کچھ دکھ رہا ہے، نہ وہ تدبر کر سکتے ہیں، اس لیے وہ اپنے کفر پر اور اپنے شرک پر ڈٹے ہوئے جمے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس یہ آیہ مبارکہ، یہ جو مفہوم بیان کیا گیا اس تعلق سے آیت آگے آ رہی ہے۔ پہلے ہی علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ جو مثال دے رہا ہے اس مثال کا آپ نے پہلے ہی اس کو سمجھا دیا، پہلے ہی آپ نے اس کی تشریح فرما دی۔ تو خلاصہ کلام آج کے ہمارے درس کا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خطاب کیا، فرمایا اے سید و سردار، اے عرب و عجم کے سردار نبی، بے شک یہ قرآن حکمتوں والا قرآن کی مجھے قسم ہے، بے شک آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے راستے پر بھیجا ہے، آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ کو سیدھے راستے پر بھیجا گیا ہے، عزیز اور رحیم کی جانب سے یہ قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو غلبے والا ہے اور جو رحمت والا ہے اور اپنے کلام کی طرف لوگوں کو کھینچنے والا ہے، اس خدا نے اس کلام کو آپ کے اوپر نازل کیا ہے، اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے آپ کو ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگ سرکش ایسے ہیں جن کے اوپر جہنم میں جانا یہ ثابت ہو چکا ہے، جن کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، کفر پر ہی مریں گے۔ ایمان کیوں نہیں لا سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی کہ گلوں میں توق پہنا دیے گئے ہیں، نہ وہ نیچے دیکھ سکتے ہیں، نہ اوپر، نہ دائیں، نہ بائیں، نہ تبصرہ کر سکتے ہیں، نہ تبصر ہے، نہ تدبر ہے، نہ تفکر ہے، نہ آگے پیچھے کوئی چیز نظر ہی ان کو نہیں آ رہی ہے، تو اب ایمان لانے کا کوئی موقع، کوئی راستہ ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اور ایک چیز سمجھے، اس پر اپنی بات ختم کرتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اکثر پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اور وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اس کا استشہاد علامہ نصفی نے کیا، اس کی تفسیر لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں ضرور اس جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا، اللہ نے یہ فرمایا۔ تو اس میں فرقہ قدریہ کا رد اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے انسان ہے، اور انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت کا حقدار بن جاتا ہے، انسان اپنے عمل کی وجہ سے دوزخ کا حقدار بن جاتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کا اس میں ذکر فرمایا اور کہا ان کے اوپر بات ثابت ہو چکی ہے، ان کے مقدر میں یہ طے پا گیا ہے کہ وہ کفر مریں گے اور اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے، اور قدریہ فرقہ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہے، بلکہ بندہ مختار ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور جس چیز کو چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس میں اس باطل فرقے کا رد کیا گیا۔ مسلمانوں میں جو 73 فرقے ہیں اس میں سے ایک فرقہ قدریہ ہے، اس فرقے کا اس میں رد ہے، چونکہ قرآن کریم کی تمام آیات بینات پر ان کا ایمان نہیں ہے، اب اس آیت پر ان کا ایمان نہیں ہے، وہ تقدیر کو نہیں مانتے۔ یہ بھی اس میں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قدریہ فرقے کا اس میں رد فرمایا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہاں سے کل آئندہ نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا درس ہم دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا جو کچھ کہا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن کریم کے آیات اور معانی اور مفاہیم سے درس اور عبرت اور موعظت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔